ہو رہی، جو جس دن میں اتنا لمبا وہ دن ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے 500 سال کا ایک دن، بعد میں اس سے زیادہ کے الفاظ ہیں، یعنی قیامت کا دن، تو اس دن کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ یا اللہ وہ آپ کے فیصلے ہیں، اس دن کی گرمی کو تو لوگ کم کر سکتے ہیں اپنے اعمال اچھے کر کے، تو آخرت میں پتہ نہیں چلے گا ان لوگوں کو جن کا ایمان اونچا ہے، جن کے اعمال اونچے ہیں، جن کا تقوی پرہیزگاری اونچی ہے، ان کو آخرت کی گرمی کا اندازہ نہیں ہوگا۔ انہیں ہوگا کہ جن کے اعمال نامے سیاہ ہیں۔ تو یار اب یہ دنیا کی گرمی، اس دنیا کے سورج کی جو تپش ہے، اس میں کمی کر دے۔ یہ دعا کی حضرت ادریس علیہ السلام، اور اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی۔ دوسرے دن سورج کے فرشتے کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کی گرمی کم کر دینی ہے۔ اس نے حکم کے مطابق کم کر دی۔ تو پھر عرض کیا کہ اللہ یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ہمیشہ اسی طرح ہو رہا ہے، سورج کی گرمی میں کمی کیسے آپ نے کرا دی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے ایک نیک بندے کی دعا ہوئی اور ہم نے وہ دعا قبول کر لی ہے، اور وہ بندہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ دعا قبول ہو گئی، اب گرمی کم ہوگی۔ یہ دو مخصوص کارنامے حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں کے اوپر اللہ نے نورانی مخلوق کے سامنے ذکر کیے۔ اس سے فرشتوں کے ساتھ دوستی شروع ہوئی، فرشتوں میں شوق آیا کہ اس بندے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ یاد رکھو دوستو، فرشتے صرف انبیاء کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، اور نیک لوگوں کے ساتھ بھی دوستی فرشتے رکھتے ہیں۔ اس کوالٹی میں تو کوئی ہو نا، وہ صحابی رسول جو 30 سال مریض رہے، 30 سال مدینہ طیبہ میں، فرشتے آ کر ان کو صبر و استقلال کا سلام دیتے تھے، کبھی انہوں نے گلہ شکوہ نہیں کیا اپنی بیماری پر۔ فرشتے آ کر ملتے تھے، اس سے دوستی لگاتے تھے کہ اتنے بڑے صابر ہیں یہ شخص کہ انبیاء علیہ السلام والا وصف انہوں نے لے لیا۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی فرشتوں کی دوستی ہوتی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو یہ بشارت سناتے ہیں کہ دنیا تمہاری دوست رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں۔ تو فرشتوں نے دوستی لگانا شروع کی حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ، اور دوستی ہو گئی۔ اس میں سورج والا فرشتہ بھی سب سے اول اور دیگر فرشتے بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میری نیکیاں ساری مخلوق سے زیادہ ہوتی ہیں، تو اس فرشتے سے بات کی کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو تو میری نیکیاں پھر زیادہ ہوں گی۔ جب ہر روز مجھے نیکی کی یہ توفیق ہو رہی ہے اور لوگوں کی نیکیوں سے بڑھ رہا ہوں، اس نیت سے عمر میں برکت کا سوال کرنا کہ اللہ سے تو عافیت ایمان والی عمر دراز نصیب فرمائے، تو یہ قیمتی عمر ہے کہ اس میں عبادت زیادہ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جب روح جان سے نکل جائے گی تو پھر اس کے بعد تو نیکیوں والا عمل نامہ نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ نیکیاں تو زندگی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں نا۔ تو جس کی زندگی لمبی ہے، صحت والی ہے، عبادت والی ہے، ایمان والی ہے، یہ مبارک زندگی ہے، اور ایسی زندگی میں اللہ سے عمر درازگی اور برکت مانگنا گویا پیغمبرانہ سنت ہے۔ لیکن جانا تو ہے، پھر بھی ایک دن جانا ہوگا، اس سے مفر نہیں ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، نہ کوئی بچا ہے۔ قیمتی وہی ہے جس نے اپنے آخرت کی زندگی کو درست کیا ہوا ہے۔ پھر اس فرشتے کی مدد سے، دوستی سے، ملک الموت کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔
اور انہیں یہ کہا کہ آپ روح قبض کرو اور پھر واپس لاؤ۔ میرے سے دوستی جو ہو گئی، انہوں نے اجازت چاہی، اجازت مل گئی، اور روح تھوڑی دیر کے لیے نکال کر پھر دوبارہ ڈال دیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں اس طرح سوال کرتے ہیں؟ کہا دیکھنا چاہتا تھا کہ حالت نزع کی مشکلات کتنی ہیں، انسان برداشت کر سکتا ہے اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے، میں یہ کوشش کر رہا تھا۔ پھر سورج والے فرشتے سے ایک دن کہا کہ اجازت تو لو، سیر کراؤ دنیا کا، سورج کہاں سے نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، کیسے جنت ہے، کیسے آسمان ہے، اجازت چاہو اور مجھے سیر کراؤ۔ انہوں نے اجازت لی اور اجازت مل گئی، یہ اپنے پروں میں لے کر چلے گئے، جنت سے باہر نہیں نکلتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیوں ادریس باہر کیوں نہیں نکلتے ہو جنت سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں پہ استشہاد پیش کیا کہ انہوں نے اس وقت یوں فرمایا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر نفس پر موت آئے گی، وہ ذائقہ چکھے گا، تو میں چکھ چکا ہوں۔ اور دوسرا فیصلہ سورہ مریم میں ہے کہ ہر کوئی جہنم میں سے اس کا گزر ہوگا، وہ میرا بھی ہو چکا ہے۔ اور تیسرا فیصلہ یہ ہے کہ جب جنت میں ہم داخل کر دیں گے جنتیوں کو تو اس سے نکالیں گے نہیں، تو مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، آپ نکالتے کیوں ہیں؟ پہلی آیت جناب نے تلاوت فرمائی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ۔ ہر کسی کا عمل پورا اسے دیا جائے گا، اور جسے جہنم کی برات کی خوشخبری سنا دی گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر کسی کو جہنم سے گزرنا ہوگا، اس میں کوئی تعویل نہیں، کوئی ترمیم نہیں۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ آپ کے رب کا اٹل فیصلہ ہے اور میں جہنم سے گزر چکا ہوں۔ اور سورہ حجر 14ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ آل جنت کو جب جنت الاٹ کر دی جائے گی، جنت میں پہنچا دیا جائے گا، لا یمسہم فیہا نصب، یہ جنت ایسی خوشگوار جگہ ہے کہ کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، اور جنتیوں کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ ادریس علیہ السلام نے بات کر دی۔ یہی وجہ ہے ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ 4 پیغمبر وہ اب تک زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر اور 2 زمینوں پر۔ زمین پر حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام یہ زندہ ہیں، اور آسمانوں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام یوں پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے سفر میں جو بات ہے کہ میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے 4تھے آسمان کے اوپر ہوئی ہے اور دعا سلام ہوئی۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کے نگینے کے اوپر ایک جملہ لکھوایا ہوا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا: الصبر مع الایمان یورث الظفر۔ صبر ایمان کے ساتھ کامیابی عطا کرتا ہے، بہت اونچی کامیابی عطا کرتا ہے، صبر ایمان کے ساتھ ہو۔ اور صبر، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ صبر دن گزرنے کے بعد تو خود ہی ہو جاتا ہے، دن گزرنے کے بعد تو صبر خود ہی ہو جاتا ہے۔ صبر جیسے ہی صدمے کی خبر پہنچے، فوراً صبر کرنے والا ہو تب اس کو انعام ملتا ہے۔ ایک خاتون اپنے کسی شہید، صحابیہ خاتون اپنے کسی شہید عزیز کے اوپر رو رہی تھی، کوئی بات بھی، جملہ بھی دکھ کا کہہ رہی تھی اونچی آواز کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ انعام عطا کرے گا۔ وہ تو شہید ہونے والا واپس نہیں آئے گا، جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اسے کیا پتا جس کا کوئی نہ مرا ہو، جس کا مرا ہے اسے پتہ ہے غم کا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، ایسا ایک جملہ کہہ دیا۔ بعد میں کسی صحابی نے اس خاتون کو بتایا کہ آپ کو نہیں پتا یہ جملہ اور یہ ہدایت جو صبر کی بات کی آپ کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو پریشان ہو گئی اور دوڑی، کہا کہ حضرت میں آپ کے اس حکم کے اوپر پوری طرح عمل کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، اب کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ تو آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ صبر اس وقت گویا کہ انعام دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، جب جیسے صدمے کی خبر پہنچے، اور یہ بہت اونچی بات ہے۔ تو الصبر مع الایمان یورث الظفر، صبر مع الایمان، ایمان تو شرط ہے نا عمل کے ساتھ۔ کسی شخص کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے اس کی کوئی محبوب چیز اللہ نے لے لی، اولاد لے لی، بیوی لی، والدین میں کوئی فوت ہو گیا، کوئی اور رشتہ دار یا کوئی اور محبوب چیز اللہ نے لے لی، اور یہ ایمان والا شخص اس پر صبر کر رہا ہے، تو بہت بڑا انعام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، مقرر کیا ہے انعام صبر والے۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ ایمان والے لوگ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، ان پہ کوئی مصیبت جب آ جائے، خواہ کوئی اپنا محبوب بیٹا جدا ہو جائے، یا محترم والد جدا ہو جائے، یا کوئی مکرم عزیز جدا ہو جائے، یا کوئی اور دنیاوی چیز اس سے جدا ہو گئی، گم ہو گئی، اور یہ اللہ کی طرف اپنے معاملے کو حوالے کر رہا ہے کہ کوئی یہ دکھ نہیں دے سکتا مگر اللہ کے امر سے یہ ہوتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی مصیبت آ جائے، خواہ موت کی شکل کی یا کوئی اور، یہ فوراً اپنے منہ سے یہ جملہ ادا کرتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں،
بس وہ چیز ہم سے پہلے اللہ کی طرف پہنچ گئی اور ہم ان قریب پہنچنے والے ہیں۔ جب یہ جملہ اس ایمان والے نے صبر کے ساتھ کہہ دیا تو ادھر اعلان ہو گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جس نے مصیبت آنے پہ صبر کیا اس پہ درود و سلام ہوگا۔ اولئک علیہم صلوات، اس صبر کرنے والے پہ سلامتی ہوگی، رحمت ہوگی، درود و سلام ہوگا۔ اولئک ہم المہتدون، اور یہ ہدایت والوں میں سے ہے۔ تو انگوٹھی کے اوپر یہ جملہ لکھوایا ہوا تھا الصبر مع الایمان یورث الظفر۔ دیکھو صلاۃ و سلام، یہ قیمتی جملے یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، لیکن جب صبر کیا تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ صلوات درود و سلام کے معنی میں ہے، اس پر رحمت کی بارشیں برستی رہیں گی، یہ جو صبر والا بندہ ہے۔ اور صبر میں فائدہ ہے۔ دیکھو جو چیز گم ہو گئی، حدیث میں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، کانٹا چبھا اور نکال لیا، صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس پر بھی مومن کو اجر ملے گا۔ تو اب وہ کانٹا تو چبھ گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہ حدیث کے مطابق شریعت کے مطابق عمل کرے گا تو اس پہ ثواب اس کا ہوگا، یہی کوئی فوتگی کی بات ہے۔ اس پہ جب صبر کرے تو اللہ کی طرف سے انعام پائے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے لباس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا الاعیاد فی حفظ الفروض، انسان کی عید فرائض کے بجا لانے میں ہے، انسان کی خوشی۔ الشریعت فی تمام الدین و تمام الدین کمال المروہ، شریعت نام ہے پورے دیندار ہو جانا، پوری شریعت پر عمل کرنا، اور پوری شریعت جب عمل کرنے والا ہوگا تو یہی کمال انسانیت ہے، یہی مقصد انسانیت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور جب جنازہ پڑھاتے تو جنازے کے وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام، فرماتے تھے من نظر بنفسی وشفاعته عند ربه اعمال صالحہ، جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا میں کیا ہوں، کیوں آیا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، اور اعمال صالحہ بجا لاتا رہا۔